للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 دنوں سے جو سفر عزا شروع کیا تھا، ہر حسین کے عاشق نے، ہر حسین کے چاہنے والے نے، وہ آج تمام ہو گیا۔ جو 2 محرم کو قافلہ اترا تھا آل نبی کا، آج پوری کھیتی کٹ گئی۔ مردوں میں اگر کوئی بچا ہے تو ایک بیمار۔ ہر بار ہم جب سفر عزا شروع کرتے ہیں تو پوری دل میں یہ تمنا ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے تمام شہداء کا پرسہ دیں، تمام شہداء کا پرسہ دیں، کیونکہ نہیں دے پاتے، کسی کا نام لیتے ہیں، کسی کا نہیں لے پاتے، لیکن ہم تو آل محمد کے شہزادوں تک کا نام نہیں لے پاتے۔ جب ہم کسی کا پرسہ دیتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، صاحب سوگ سے اس کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں ہمیشہ ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش ایک بار بیٹھ کے سب شہداء کا نام لے کر اپنی بیوی کو پرسہ دیتے، اپنے رسول کو پرسہ دیتے، ان سے کہتے یا رسول اللہ آپ کو اولاد عقیل کا پرسہ، یا رسول اللہ آپ جعفر سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اولاد جعفر کا پرسہ۔ یہ کہہ سکتے کہ مولا علی آپ کے 10 بیٹے میدان کربلا میں قربان ہو گئے، مولا آپ کو آپ کے 10 بیٹوں کا پرسہ۔ اس کو اتنی ہی ہمت کر پاتے کہ جا کے بیٹھتے زینب کی بارگاہ میں اور کہتے زینب بی بی آپ کے کلیجے میں کتنی قوت تھی، کتنی طاقت تھی، سامنے سارے جسم پڑے ہوئے تھے اپنے پیاروں کے، اپنے بھانجوں کے، بھتیجوں کے، بیٹوں کے، بھائیوں کے۔ بی بی آپ نے کس طریقے سے صبر کیا ہوگا؟ بی بی آپ کو تو ظالموں نے اتنی فرصت نہیں دی کہ آپ ایک لاش پہ بیٹھ کے بیعت کر سکتے ہیں، ایک جنازے پہ بیٹھ کے بیعت کر سکتی ہیں۔ عزیزوں، آپ نے زیارت ناہیہ کا ترجمہ پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو کوشش کیجیے گا کہ آج شام تک ایک بار پڑھ لیں۔ یہ زیارت کسی عالم کی کہیں بھی نہیں ہے، یہ زیارت وقت کے امام کی ہے، اور وقت کے امام کو تو پرسہ دینا واجب ہے نا۔ آپ اس وقت کس کو پرسہ دے رہی ہیں؟ آپ امام زمانہ کو پرسہ دے رہی ہیں، آپ امام زمانہ سے کہہ رہی ہیں کل شب تک یہ گھر آباد تھا، مولا آج آپ کا بھرا گھر اجڑ گیا، ظالموں نے نہ کوئی پھول چھوڑا، نہ کوئی کلی چھوڑی، نہ علی اکبر کو چھوڑا، نہ علی اصغر کو چھوڑا۔ حسین کی بارگاہ میں خاک کھل رہی ہے۔ جیسے آپ جب یہاں داخل ہوئی ہوگی اور آپ کی نظر پڑی ہوگی امام بارگاہ پر، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رونق نہیں ہے، استاد عالم بڑھا دیے گئے ہیں، وہ جو ایک چمک دمک رونق نظر آتی تھی وہ کربلا کی دھول میں دب چکی ہے۔ اسی طریقے سے عزیزوں، زینب کی نگاہوں میں جو بھرا گھر تھا نا وہ اجڑا ہوا ہے۔ نہ عباس کا خیمہ، نہ علی اکبر کا خیمہ، نہ حسین کی بارگاہ، ہر جگہ دھول اڑ رہی ہے۔ عزیزوں، کیا پرسہ دیں گی آپ؟ کیا کہیں گی؟ آپ یہ کہیں گی کہ حسین آپ کو اپنے ان جانثاروں کا پرسہ جو صبح فجر کے وقت 50 آپ کے سپاہی تیروں سے چھلنی ہو کے شہید ہو گئے تھے،
عزیزوں آپ سوچیں کتنی مختصر سی فوج تھی حسین کی، اس میں سے 50 اگر اسی وقت شہید ہو گئے تھے تو بچا کون تھا؟ لیکن آپ کو میں اگر کربلا کا حال بتاؤں تو کربلا کے حال میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ جو بچ گئے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے زیادہ سے زیادہ لمبی جنگ کھینچ دو تاکہ ہمارے امام بچ سکے. امام کے لیے اپنی جان پر اپنے جسم پر تیر قبول کرتے تھے لیکن زیادہ سے زیادہ جنگ کرتے تھے. آپ نے سنا کہ حضرت قاسم بھی واپس آئے ہیں، ان کے بھائی احمد ابن حسن بھی واپس آئے ہیں، لڑتے لڑتے علی اکبر بھی واپس آئے ہیں، اور تینوں نے آ کر ایک ہی سوال کیا، 2 گھونٹ پانی کا. اور ساتھ ہی کیا جملہ کہتے تھے، 2 گھونٹ پانی مل جائے تو آپ کے دشمنوں کو اور زیادہ ختم کریں گے. اپنی پیاس نہیں بجھانی تھی بلکہ امام کے دشمنوں کو ختم کرنے کی تمنا تھی. عزیزو حسین کو پرسہ دے دو، حسین کو پرسہ دو ان کے دوستوں کا، ان کے جانثاروں کا، ان کے رفیقوں کا. حسین کو پرسہ دو اولاد جعفر کا، اولاد عقیل کا. حسین کو پرسہ دو ان کے بھائیوں کا. اور پھر ایک لمحے کو رک کے سوچو حسین کے بازو کتنے تھک چکے ہیں. حسین ہر لاشے کو خود اٹھانے جاتے تھے. خود کیوں اٹھا رہے تھے؟ مولا عباس موجود ہے لاش اٹھانے کے لیے، علی اکبر موجود ہے، لیکن حسین اس قدر کریم ہے، اس قدر مہربان ہے. حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے تاریخ کہتی ہے حسین گھوڑے سے اترتے نہیں تھے. پوری جنگ کربلا کے دوران اونٹ پر اپنی گھوڑے کے پر زلجنا پہ بیٹھے رہتے تھے اور باغ پکڑے رہتے تھے کہ جیسے ہی وہ سلام آخر پہنچے دوڑتے ہوئے پہنچ جائے. اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اس وقت پہنچوں جب اس کا دم نکل رہا ہو. لیکن اس کے بعد جو اگلی مصلحت زیادہ امپورٹنٹ تھی، امام اس لیے دوڑاتے ہوئے گھوڑا پہنچتے تھے کہ یہ ظالم سر نہ کاٹ لے. یہ ظالم ان کو جتنی مہلت ملتی تھی جلدی سے سر کاٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف اچھال کے بے ادبی کرتے تھے. آپ کو یاد ہے نا عمیر ابن وہب کی شہادت، جب اس کا سر کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا تھا اور اس ماں نے چوم کے واپس پھینک دیا تھا یہ کہتے ہوئے جو امام پہ سے صدقہ ہو گیا اس کو واپس نہیں لیتے. عزیزو کتنی تیزی تھی امام کے لاشا اٹھانے میں. تاریخ کہتی ہے کہ امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنا زلجنا دوڑاتے ہوئے لاشے کے قریب پہنچتے تھے اور وہ زلجنا ظاہر ہے اتنا مافہم تھا، وہ اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا تھا اور امام ایک ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا جس سے اپنے آپ کو سپورٹ کرتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے گریبان پکڑ کے شہید کا اس کو اٹھا کے گھوڑے پہ ڈالتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. لیکن عزیزو پھر ہم نے حسین کی طاقت کو گھٹتے ہوئے دیکھا. یہی وقت تھا جب حسین قاسم کے لاش کے ٹکڑے چن رہے تھے. پھر ہم نے حسین کی اور طاقت گھٹتے دیکھی جب عباس کے کٹے ہوئے شانوں سے حسین کے پیر ٹکرائے، ایک ملا، آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ اٹھایا. پھر ہم نے حسین کو اس طرح سے چلتے دیکھا کہ جیسے کوئی نہ نظر آنے والا جس شخص کو وہ چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صدائے علی اکبر کان میں آئی تھی نا حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا. حسین میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ گھوڑے پر سوار ہوتے پیدل چلنا شروع کیا. اور اس کے بعد حسین کہاں گئے تھے؟ حسین نے میدان جنگ کا رخ کیا لیکن علی اکبر کا لاشا میدان جنگ میں نہیں تھا. علی اکبر نے تو گھوڑے میں کے باہوں میں باہیں ڈالی تھی گردن میں، اور اس وقت گھوڑے کی آنکھوں میں جب ابلتا ہوا خون گیا تھا تو وہ گھوڑا رستہ بھٹک گیا تھا. ظالموں نے اسے اپنی فوج میں کھینچ لیا تھا.
آپ کو پتہ ہے حسین کس طرح سے پہنچے علی اکبر کے جنازے پر؟ حسین کو رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، بار بار آواز دیتے تھے، بار بار کہتے تھے تم میں کوئی صاحب اولاد ہے تو مجھے میرے بیٹے کی لاش دکھا دو۔ لوگ منہ پھیر کے رو رہے تھے، رستہ نہیں بتا رہے تھے۔ آخر کار علی اکبر کا گھوڑا آیا، اس نے اپنے دانتوں سے حسین کی بات تھامی، کھینچتا ہوا لے چلا علی اکبر کے جنازے پر۔ عزیز رونے سے نہ گھبرانا، آج کا دن تو ہے ہی رونے کے۔ خدا ان آنسوؤں کو بارگاہ فاطمہ میں قبول فرما لے۔ علی اصغر تک تو حسین کا عالم کیا تھا عزیزوں؟ جب لاشا ہاتھ میں تھا تو حسین سے چلا ہی نہیں جا رہا۔ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے جاتے، اور پھر قدم لڑکھڑاتے پیچھے ہٹتے اور کہتے رضن بقضائی و تسلیما لامرہ۔ 7 دفعہ آگے بڑھے ہیں، ہر دفعہ میرا باپ کا چہرہ سامنے آتا تھا، کس امید سے بچے کو دیا تھا، کس طرح سے جنازہ دکھاؤں گا۔ لیکن عزیزوں اب حسین رخصت آخر کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک بار آئے، اندر آنے کے بعد کہا، آواز دی، کہا اے ام کلثوم، اے زینب، اے فاطمہ، اے رقیہ، اے اماں فضہ، تم سب لوگ 2 رو میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے درمیان سے خدا حافظ کہتا ہوا گزر جاؤں، میرے پاس مہلت نہیں ہے۔ عزیزوں تمام عورتیں کھڑی ہو گئی اپنے امام کے لیے، لیکن بہادر عورتیں تھیں، حسین کے سامنے آنسو نہیں بہانا چاہ رہی تھی، لیکن سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، کچھ پیاس سے اور کچھ خوف سے کہ جب حسین نہیں رہیں گے تو ان درندوں نے کیا سلوک کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ حسین نے ایک دفعہ چہرے پڑھے اور کہا، تم لوگ رسول کے گھرانے کی عورتوں ہو، یاد رکھو یہ ملائین تمہارے خیموں میں گھس آئیں گے، آگ لگا دیں گے، سروں سے چادریں چھینیں گے، لیکن تم رسول کے گھرانے کی عورتیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کام ایسا ہو جائے جو تمہارے مرتبے سے کم ہو۔ اپنے آپ کو ہر صورت میں یاد رکھنا کہ کس گھر کی عورتیں ہو۔ اس کے بعد امام نے دیکھا اب تو چہرے بالکل ہی زرد ہو چکے ہیں۔ جب مولا نے کہا یہ لوگ یہاں گھس آئیں گے، اب عورتیں خوف سے کانپ بھی رہی ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ امام نے کہا جتنی چادریں ایک کے اوپر ایک سر پہ لے سکتی ہو لے لو، جتنے موزے پہن سکتی ہو پہن لو۔ سکینہ نے کہا کیا سفر کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ ملائین سروں سے چادریں کھینچیں گے، جتنی دیر حجاب تمہارا سلامت رہے یہ تمہارے پیروں سے نالین کھینچ لیں گے۔ عزیزوں امام نے رخصت آخر کی، امام نے اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا 50 سال پرانا کفن منگوایا، کرتا منگایا، زرہ اتاری، اپنی قمیض اتاری، سب سے نیچے اس کو پہنا، پہننے سے پہلے اس کو پارا پارا کیا۔ فضہ نے کہا یہ تو پہلے ہی پرانی ہے، اسے اور کیوں پھاڑتے ہیں؟ کہا میں اس کو اتنا زیادہ کوہنا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس کو لینے کی حسرت نہ رکھے، مگر میرے مولا یہ کلمہ گویوں نے وہ قمیض آپ کے جسم پہ نہ چھوڑی۔ زیارت نائیہ میں آپ نے سنا ہوگا جب امام کہتے ہیں سلام میرا اس ریش مبارک پر جو خاک آلودہ تھی، سلام میرا ان گریبانوں پر جو اپنے خون سے بھرے ہوئے تھے، سلام میرا ان جسموں کے اوپر جنہیں برہنہ کر دیا تھا، سلام میرا ان بدنوں پر کہ جن کو چھوڑ دیا گیا بیابان میں درندوں کے لیے، سلام میرا ان پر
جن کا کفن کربلا کی اڑتی ہوئی خاک تھی. اور پھر امام کہتے ہیں سلام میرا ان جسموں پر کہ جو قبر میں گئے تو بغیر سر کے گئے. امام کہتے ہیں سلام میرا ان بدنوں پر کہ جب وہ دفن ہو گئے تو کفن نہیں تھے ان کے جسم پر. سلام میرا پیاسے ہونٹوں پر, سلام میرا خشک زبان پر. ارے امام کا مرثیہ پڑھے آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. لیکن عزیزوں مجھے پتہ ہے نا آپ میں طاقت ہے نا مجھے طاقت کہ اتنی دیر تک ہم مصائب پڑھ سکیں. بس آخری شہادت اس آقا کی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین تابالا ہو گئی تھی, جس کی شہادت کے اوپر انبیاء روئے, ملائکہ روئے, اس زمین کی ہر مخلوق نے گریہ کیا. آسمان اس طریقے سے رویا کہ آج تک وقت عصر آسمان خون کے آنسو بہاتا ہے. عزیزوں میرے آقا جنگ کر رہے ہیں, اور کمال بات یہ ہے کہ اتنے زخموں کے اٹھانے کے بعد جب جنگ کا وقت آیا ہے تو امام کی قوت اور طاقت اتنی تھی کہ امام نے کئی گھنٹے تک جنگ کی ہے. اور امام خود حملہ کرتے تھے. جب حملہ کرتے تھے تو یہ فوج کا پچھلا دستہ جا کے کوفے سے ٹکراتا تھا. عزیزوں امام جنگ کرتے کرتے ایک بار اس مقام پر پہنچے کہ جہاں آواز آئی حاطف غیبی کی, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی, اے اطمینان پانے والے نفس, اے اطمینان پانے والے نفس, اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. جب یہ آواز سنی حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا. اپنے آپ میں ڈالنے کے بعد باگے پکڑ کے کھڑے ہیں. بس میں یہی چند مومنٹس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ امام کو گھوڑے سے نیچے کوئی نہیں لا سکتا تھا. اور امام کا عالم کیا تھا, امام پر اتنے نیزے برسائے گئے تھے, اتنے تیر برسائے گئے تھے کہ امام کسی طریقے سے نیچے تشریف لے آئے. زیارت ناہیہ کیا کہتی ہے, زیارت ناہیہ کہتی ہے سلام میرا اس کے اوپر جو اپنے گھوڑے پر زخم کھاتا رہا, جس کے بدن میں نیزے ترازو ہوتے رہے, اور دور سے وہ ایک مسلک پرندے کے نظر آ رہا تھا. امام کے پہلو میں اتنے وار کیے گئے تھے کہ امام کا وجود دور سے ایک پرندے کی طرح جو پر پھیلائے ہو. عزیز امام نیچے نہیں آ پائے. اب کیسے لایا جائے؟ وہی ظالم ہرملا جس کے پاس بڑے خاص تیر تھے, جو دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روکنے کے لیے تھے. اس کا ایک تیر عباس کی مشت پہ لگا تھا, دوسرا تیر ننھے اصغر کے گلے میں ترازو ہوا تھا. اس نے جب وہ بھالا پھینکا امام کے نرخرے میں جا کر نرخرے میں بے بس ہوا. خون کا فوارہ ابلا. تاریخ کہتی ہے اس کے تینوں نوکیں امام کے جسم میں بے بس تھی. امام اسے نکالنا چاہتے دونوں ہاتھوں سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر نکالا. خون کا فوارہ جوش مار کے بہنے لگا. اب ذوالجناح کو اندازہ ہوا میرے آقا مزید نہیں قرار پا سکتے. اپنے گھٹنوں کو نیچے جوڑ دیا زمین سے. جب زمین سے جڑے امام نیچے تشریف لے آئے. اب امام میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اترتے. عزیزوں کہاں تھا وہ جنازہ؟ نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. وہ جو نیزے لگے ہوئے تھے, وہ جو تیر تھے, ان کے اوپر امام کا جسم نہ جانے کتنے لمحوں تک ٹھہرا رہا. جیسے جیسے وہ تیر اندر گھستے گئے, تیر ٹوٹتے گئے, امام کا جسم نیچے آیا. مگر امام غشی کے عالم میں ایک بار آنکھ کھول کے دیکھا یہ وہ نشیب نہیں ہے جو کل میری ماں نے صاف کیا تھا اپنے بالوں سے. اٹھنا چاہتے ہیں, اٹھتے ہیں پھر جھک جاتے ہیں, اٹھتے ہیں پھر جھک جاتے ہیں. آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا
کہ 70 رکوع کیے نماز عشق میں حسین نے. اپنے قتل گاہ کی طرف جا رہے تھے لیکن پھر کوئی بھالا آتا, کوئی نیزہ آتا, امام جھک جاتے, کچھ دیر کھڑے رہتے, گھٹنوں کو پکڑے, پھر آگے بڑھتے. میں پوچھوں مولا اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ جواب آئے گا زینب کی نظروں سے چھپ کے چاہتا ہوں کہ سر اترے, مگر زینب تو آ گئی سرانے. تیرا ضربوں میں سر اتر گیا حسین کا. عزیزو ایک بار نیزے پہ بلند ہوا, اے جبرائیل نے آواز دی قد قتل الحسین بکربلا. ارے زینب نکلو خیمے سے, سکینہ باپ کی بے سر لاشے سے گلے ملنے کے لیے. مولا آپ کو پرزا دیتے, اے رسول خدا آپ کا بھرا گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ان کنیزوں کا پرزا قبول کرے. اے امام علی, یہ بہتے ہوئے آنسو, یہ ماتم کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں آپ کی نسلوں کا, آپ کے بچوں کا پرزا لے کر آئے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.